میں MJ خان صاحب سے کہتا ہوں کہ سر اگر کوئی اگر آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے. قیامت کے دن جو لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں وہ سب سے اچھے آپ کے دوست ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے آپ کو گالیاں دی تھیں، آپ کے راستے میں پتھر مارے تھے، روڑے برسائے تھے، وہی نیکیاں آپ کے کام آئیں گی. قمر آغا صاحب انتر راشٹری استر پر ہمارے لیے گاڈ فادر ہیں. اب ان کے قدم چومیں، پاؤں چومیں تو کم ہے، لیکن آج وہ بھی قربانی دے کر کے آئے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملت کو، قوم کو، سماج کو، ملک کی ان کی ضرورت ہے. کہ لاہ عمل بنا لیجیے. جب آپ کسی سے پیار بات کریں تو حضور آپ کی بارگاہ میں یہ عرضی لگانا چاہتا ہوں ذرا قبول فرما لیں، تو آدمی کا دل موم ہو جائے گا، پتھر جیسا دل بھی ہوگا. اگر آپ DM کے دربار میں بھی جائیں، سر آپ بادشاہ ہیں اس علاقے کے، آپ آقا ہیں، آپ خواجہ ہیں، ہم آپ کے در پہ دستک دینے آئے ہیں، آپ یہ عرضی ہماری قبول فرما لیں. آپ سے التجا ہے، آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہماری سرکار نے، ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے وزیر اعلیٰ نے آپ کو رہبر بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے. آپ اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی. جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف یرى. عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں بار بار شان بھائی سے ایک ہی شکایت سن رہا ہوں اور بار بار اسی چیز پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں آئے، لوگ نہیں آئے، لوگ نہیں آئے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیے، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک، اور حضرت آدم سے لے کر پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک آپ دیکھیں گے جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ تعداد سے نہیں آئیں. دنیا کا کوئی بھی اتہاس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تبدیلی کبھی بھی تعداد سے نہیں آئی ہے. اور اگر کوئی آدمی ایک ایگزامپل پیش کر دے کہ تبدیلی تعداد سے آئی ہے تو میں اس کی نسلوں کی غلامی کے لیے تیار ہوں. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اتہاس میں نے بھی پڑھا ہے کیونکہ اتہاس کا چھاتر رہا ہوں. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی دیکھیں گے، چونکہ انہی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. دو نبیوں کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے جو نمونے کی بات کہی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، مقصد بڑا ہے اور کام بھی بہت بڑا ہے. جو آج دنیا میں آپ ہائی ویز کا کنسیپٹ دیکھ رہے ہیں، ہائی ویز کے ذریعے سے جو پرچار پرسار اور تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. دنیا میں الگ الگ ہائی ویز بنے تھے، ان ہائی ویز پہ اپنے لوگوں کو کھڑا کیا تھا، اور وہاں سے جو قافلے گزرتے تھے آپ کہتے تھے کہ یہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرو، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو، ایکیشور واد کو، ایک مالک کو جو نراکار ہے، جس کی مہما اپرمپار ہے، اس کی شکتی کو دنیا کو بتانے کا پریاس کرو. آپ نے وہ کام شروع کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد سازی کی. آپ دیکھیں گے کہ پیارے آقا کی زندگی میں کبھی آپ جنرلی مائک لے کے نہیں کھڑے ہوتے تھے. ممبر پہ جب بہت کوئی ضروری بات ہوتی تھی تو آپ ممبر لگاتے تھے، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین کی باتیں اور اللہ کا میسج لوگوں کو پہنچاتے تھے. ورنہ ابو بکر تم کھڑے ہو جاؤ، عمر تم کھڑے ہو جاؤ، عثمان غنی تم کھڑے ہو جاؤ، علی تم کھڑے ہو جاؤ. آپ افراد سازی کرتے تھے. ایک صحابی آئے اور حضرت طلحہ کے بارے میں واقعہ، حضرت اسید بن حضیر کا واقعہ ہے کہ جب وہ تبلیغ کرنے کے لیے کسی باغ میں پہنچے تو حضرت اسید بن حضیر اتنی ناراض ہو گئے کہ کہا دیکھو ظالم بیہودہ پھر آ گیا ہے، یہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں کہے گا. وہ ڈرے نہیں، وہ گھبرائے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے. تانا بھی سن لیا، ظالم بھی سنا، بیہودہ بھی سنا، اور طرح طرح کی لان تان کی باتیں بھی سنی. اور جن کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس کے باوجود گالیاں سن رہے ہیں. اس کے باوجود آپ سوچئے کہ گالیاں سن رہے ہیں. اور کہا کہ بھائی ایک کام کرو، میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دو میری باتیں سن لو. تو حضرت اسید کھڑے ہوئے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہ کہا بتاؤ کیا کہہ رہے ہو. تو کہا دیکھو میری دو تین باتیں ہیں. ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ چوری نہیں کرنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفنانا نہیں ہے، کسی کا حق حقوق غصب نہیں کرنا ہے. تو بولے یار یہی تو میں بھی چاہتا ہوں. کیسے دن کی دنیا پلٹ گئی. جو 2 منٹ پہلے آدمی چور، بے ایمان، اچکا، بدماش صحابہ رسول کو ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا، وہ جب ان کی پیار کی باتیں سنے تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی. کہا یار یہی تو میں بھی چاہتا ہوں.
تو کہا یہ کون آدمی بتا رہا ہے؟ تو کہا ایک ہے محمد نام کا آدمی، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اور آئے تو گلے مل گئے پیارے آقا سے۔ تو یہ جو شکوے کا لفظ ہے، زندہ قومیں شکوہ نہیں کرتی ہیں، زندہ قومیں ایکٹ کرتی ہیں، ایکشن کرتی ہیں۔ آپ اور واقعہ دیکھیں اپنے نبی کی زندگی میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کرنے آئے ہیں، اچھی بات ہے آپ کام کریے، یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کام کر کے کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہم کو دیا ہے، جو چیز ہماری سے ہنا ہے، ان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جو ہے فلاں محلے میں کیا ہو رہا تھا، ان سے یہ سوال ہوگا کہ آپ میرٹھ میں پیدا ہوئی تھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو UN تک پہنچایا تھا، تو اس بیچ میں جو آپ نے کام کیا اسے انسانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ مسلمانوں کا سوال نہیں ہوگا، اسے انسانوں کیا کیا فائدہ ہوگا۔ جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو آپ نے اپنے اس پیشے سے انسانوں کی بہتری کے لیے کون کون سے ایکٹ کیا، اس کا جواب اللہ رب العالمین کو روز محشر آپ کو دینا ہوگا۔ ڈاکٹر جاوید صاحب آئے، ڈاکٹر ہیں، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے سوال PhD والا نہیں ہوگا، آپ سے سوال میڈیکل سائنس والا ہوگا۔ تو ہم کو اس سوال کے جواب کی تیاری کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، لگاتار پریاس کرتے رہنا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال اپنی قوم کو بلایا تھا، 900 ایئرس، اس کے باوجود وہ پریشان نہیں ہوئے، اور کیا کہا؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ اے اللہ کسی شرکس کو زمین پہ مت چھوڑنا، لیکن آج لاکھوں سرکش گھوم رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، ہنا سے سبق لینا ہے، ندیم سے سبق لینا ہے، بھائی صاحب سے سبق لینا ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور خود MJ خان صاحب جو موجود ہیں، میں MJ خان صاحب کو بار بار سلام کرتا ہوں۔ میں MJ خان صاحب سے کہتا ہوں کہ سر، اگر کوئی آپ کو اگر آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں وہ سب سے اچھے آپ کے دوست ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے آپ کو گالیاں دی تھیں، آپ کے راستے میں پتھر مارے تھے، روڑے برسائے تھے، وہی نیکیاں آپ کے کام آئیں گی، انہی کی گالیاں آپ کے اعمال میں اضافے کا باعث بن جائیں گی۔ تو آپ کو ان گالیوں کو پھول کے طور پہ لینا ہے، ان گالیوں کو محبت کے طور پہ لینا ہے، ان چیزوں کو آپ کو شفقت کے طور پہ لینا ہے۔ قمر آغا صاحب انترراشٹریہ استر پر ہمارے لیے گاڈ فادر ہیں، اب ان کے قدم چومے پاؤں چومے تو کم ہے، لیکن آج وہ بھی قربانی دے کر کے آئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملت کو، قوم کو، سماج کو، ملک کی ان کی ضرورت ہے۔ تو ہم کو اس ضرورت کو سمجھنا ہے، اپنے اکابرین کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، اور نرنتر اچھے کام کرتے رہنا ہے۔ ملے گی منزل مقصود، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب جو قیامت تک کے لیے آئی ہے، جس میں بار بار اپنے نبی کو، انسانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ مانو جاتی کے لیے رحمت ہیں، مانو جاتی کے لیے آپ کی دیا اور کرپا ہے، انسانوں کے لیے آپ کی دیا اور کرپا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی کے ایکٹ کو دیکھا، آپ لوگ تو آج 2 4 دن 5 دن میں کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایکٹ کو دیکھ کر کے یہ کہنا پڑا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ اتنی محنت کر ڈال رہے ہیں، اتنی محنت، بتائیے محنت کی جب انتہا ہو گئی ہوگی تب اللہ کو یہ کہنا پڑا ہوگا کہ اے نبی، آپ اتنی محنت کر ڈال رہے ہیں کہ اپنے آپ کو برباد ہی کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی صحت جواب دے رہی ہے، آپ کی تندرستی جواب دے جا رہی ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ایشور بعد میں وشواس رکھ لیں، ایک مالک کی پوجا کر لیں، نراکار ایشور کے سامنے اپنے ماتھے ٹیک دیں، مت پریشان ہوئیے، ہمارا کام ہے، میں پہنچا دوں گا میرے پیارے حبیب۔ تو اللہ رب العالمین کو اس محنت کو سلام کرنا پڑا۔ تو ہماری اور آپ کی یہ محنت، یہ پریاس جاری رہنا چاہیے۔ MJ خان صاحب آئے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جسٹس ذکی اللہ صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ملکوں کی، قوموں کی تقدیر بدلا کرتے ہیں، جسٹس صاحب جیسے لوگ۔ تو ایسے لوگوں کو آپ سلام کریے، ان کے دربار میں آپ نمن کریے، اور اپنے لیے ایک آخری بات کہ لاہ عمل بنا لیجیے، جب آپ کسی سے پیار بات کریں تو حضور آپ کی بارگاہ میں یہ عرضی لگانا چاہتا ہوں، ذرا قبول فرما لیں، تو آدمی کا دل موم ہو جائے گا، پتھر جیسا دل بھی ہوگا۔ اگر آپ DM کے دربار میں بھی جائیں، سر آپ بادشاہ ہیں اس علاقے کے، آپ آقا ہیں، آپ خواجہ ہیں، ہم آپ کے در پہ دستک دینے آئے ہیں، آپ کی عرضی ہماری قبول فرما لیں۔ آپ سے التجا ہے، آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہماری سرکار نے، ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے وزیر اعلیٰ نے آپ کو رہبر بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ جے ہند، جے بھارت، جے ہندوستان۔